علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مکانوں کو نماز سے منور کرو اور قرآن مقدس کی قرأت سے منور کرو۔ فرمایا میری امت کی بہترین عبادت قرآن مقدس کی قرأت ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے زینت ہوتا ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے زینت ہے۔ ہم ستاروں کو دیکھتے کتنے اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے فرشتے اس گھر کو دیکھتے تو ان کو گھر بھی بڑے اچھے اور بڑے پسند آتے ہیں۔ اور یہ مہینہ تو قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں تو قرآن مقدس خوب ختم کرنا چاہیے۔ اور قرآن پاک جب بندہ ختم کرتا ہے نا، اب آج کل تو سسٹم الگ ہو گیا، پہلے ہم نے دیکھا تھا لوگوں کو کہ بچے آپس میں باتیں کرتے تھے، تمہارا کتنا پارا ہو گیا؟ وہ کہتا میں نے ایک ختم کر دیا۔ بولے اچھا میرا بھی 28 پارا ہوا، میں بھی ایک ختم کروں گا۔ اور پھر وہ رمضان المبارک جب ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا تو بچے باتیں کرتے تھے، میں نے اب کی مرتبہ 3 ختم کیے، کوئی کہتا میں نے 4 ختم کیے۔ بوڑھی عورتیں جوان عورتیں جب آپس میں ملتی تھی تو کام کرتی تھی تو پوچھتی رہتی تھی تمہارا کتنا پارا ہو گیا۔ اب ہماری ماؤں بہنوں کو بھی موبائل سے فرصت نہیں، اور ہمارے بچوں کو تو اب واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اندر اتنی مصروفیت ہے کہ ان کو قرآن پڑھنے کا موقع بھی نہیں۔ حالانکہ جس روز قرآن مقدس ختم ہوتا ہے روایتوں میں آتا ہے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں دوستوں کو جمع کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن مقدس ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے، کیونکہ روایتوں میں یہ فرمایا گیا کہ جب قرآن مقدس ختم ہوتا ہے اس وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ ختم قرآن کے وقت جمع ہوتے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ختم قرآن کا وقت یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث مرفوع کے اندر ہے جس نے قرآن ختم کیا اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، اور اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت چاہی تو خیر اس کو تلاش کرتی ہے، یعنی وہ بلائی کو تلاش نہیں کرتا، بلائی خود اس کو تلاش کرتی ہے۔ اور اس وقت تو جو دعا کی جاتی ہے ختم قرآن کے وقت میں فرشتے بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی اس کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ سارے سال کے اندر وہ بخاری شریف لکھتے حدیثیں لکھتے، لیکن ماہ رمضان المبارک آتا تو سارے کام بند کر کے قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے اور روزانہ افطاری کے وقت میں قرآن پاک ختم کرتے۔ ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان میں دن میں ایک قرآن ختم کرتے، رات میں قرآن ختم کرتے، اور تراویح کے اندر ایک قرآن ختم کرتے۔ امام شافعی علیہ رحمہ بھی روزانہ ایک ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ ماہ مبارک جو قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ ہے، اس مقدس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بروز قیامت قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھ اور درجات میں ترقی کرتا جا، جس سکون اور اطمینان کے ساتھ دنیا میں آہستہ آہستہ پڑھتا تھا ویسے ہی پڑھتے پڑھتے جہاں تک پہنچے گا وہ سب ملک تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ تو بندہ قرآن پڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، وہ جس اعلیٰ درجے پر پہنچ کر کے قرآن ختم کرے گا اللہ تعالیٰ وہی مقام و رتبہ اس کو عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا گیا کہ قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مقدس جب دل میں اترتا ہے اس میں جمتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنا جو وقت موبائل میں اور فالتو کاموں کے اندر صرف کرتے ہیں وہ وقت قرآن مقدس کی تلاوت کے اندر لگائیں، کیونکہ جو وقت آپ کا موبائل میں چلا جائے گا وہ کسی کام نہیں آئے گا، اور جو وقت آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت میں لگا دیا وہ آپ کو بڑا کام دے گا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اگر آپ نے 2 منٹ موبائل میں لگایا تو 2 منٹ برباد ہو گئے، 2 منٹ میں 3 بار قل ہو اللہ شریف پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب آپ کو عطا فرمائے۔